لیکن دوسرے نمبر پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگرچہ پکے سچے بڑے منافق نہ ہوں، لیکن دوسرے نمبر پر 2 کیٹیگری کے منافقین ہر وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو دل میں کچھ چھپائے رکھے، ظاہر میں زبان سے کچھ کہے۔ یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ اب یہاں ہم سب کی ذمہ داری، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لیں، خدا نخواستہ میں تو اس کی تعریف میں نہیں آتا ہوں بھئی، میں عبداللہ بھائی سے بات کرتا ہوں، ماشاءاللہ بات کرنے میں تو اتنا میٹھا ہوں کہ وہ پانی پانی ہو جائے ہمارے علاقے کی زبان میں، لیکن اندر سے کینہ بھرا ہوا ہے، اندر سے کپٹ بھرا ہوا ہے، اور سامنے بہت میٹھا ہوں لیکن بس پیچھے موقع ملتے ہی برائی کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو یہ جو منافقت ہے، جس کو ہمارے علاقے کی اردو زبان میں کہا جاتا ہے آستین کے سانپ، یہ بھی منافقت ہے۔ یہ بندہ بھی منافق ہے، ٹھیک ہے سیکنڈ کیٹیگری کا بندہ ہے لیکن ہے منافق، اس کو سن لیجئے۔ اور منافق کسی کا سگا نہیں ہوتا، منافق کے اندر وہ نفاق کی بیماری ہوتی ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ نفاق کی بیماری سے ہی کام کر سکتا ہے، منافق کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھ لینا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانک کر کے فیصلہ لینا چاہیے، خدا نخواستہ میں بھی تو منافق نہیں ہوں۔ اچھا، نفاق آدمی میں کیوں آتا ہے؟ یہ جو سیکنڈ کیٹیگری کا منافق ہے، جو مومنوں کے اندر آتا ہے ظاہری اعتبار سے، اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے خود غرضی اور مفاد پرست۔ جب بندے کے اندر خود غرضی آتی ہے تو وہ ہر جگہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا مفاد کس میں ہے، میرا فائدہ کس میں ہے۔ جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ پڑوسی کو گالی دینے کی وجہ سے میرا فائدہ ہو رہا ہے تو گالی دے گا، فائدہ اٹھائے گا۔ جب اسے یہ محسوس ہوگا کہ اپنے بھائی کو گالی دینے کی وجہ سے فائدہ ہو رہا ہے تو بھائی کو بھی گالی دے گا، فائدہ اٹھائے گا۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اگلا آخری جملہ میں کہوں، جب انسان خود غرض اور مفاد پرست ہوتا ہے اور اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر حق کی مخالفت کرنے کی وجہ سے میرا فائدہ ہے، تو وہ وہاں حق کی مخالفت کرے گا اور اپنا فائدہ اٹھائے گا۔ یقین مانے بالکل ایسا ہوتا ہے، جانے انجانے میں، چاہتے نہ چاہتے ہوئے اللہ کی مخالفت کرتا ہے اپنے فائدے کی خاطر۔ حق کی مخالفت کا کیا مطلب؟ اللہ کی مخالفت۔